قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي التهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر سید ظہیر حسن صاحب تقوی محمد راشد ڈھالا حسین راشد ڈھالا محترمہ محسنہ بیگم نقوی زینب راشد ڈھالا بانی مجلس کے دیگر مرحومین اور حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کے ارواح کو بخش دیں۔ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو جس مقصد کے تحت پیدا کیا اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ظاہر ہے اس عبادت و اطاعت کے مراحل سے گزارنے کے لیے معبود نے ہمارے لیے بہت سارے واجبات اور بہت سارے مستحبات کا اہتمام فرمایا تاکہ ہم اس راستے پہ چل کے اپنے اس آخری بلندی کو حاصل کر سکیں جس بلندی تک پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر ہم غور اور فکر کریں تو ہمیں اس بات کا احساس پیدا ہوگا کہ اگرچہ عبادات میں جن چیزوں کا تصور ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے ان میں سب سے پہلے نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ، پھر خمس، پھر جہاد، پھر امر بالمعروف، پھر نہی عن المنکر، پھر برات، پھر تولا، یہ سارے واجبات ہیں جن کا تصور عبادت کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے۔ لیکن کتابوں کی ورق گردانی اور علماء کرام سے مربوط رہنے کے
بعد یہ حقیر جس نتیجے تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ اگر واجبات میں حقیقتاً کسی چیز کو واجب قرار دیا جا سکتا ہے اور عبادات میں واقعاً کسی چیز کو عبادت مانا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف محبت و ولایت اہل بیت طاہرین ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جہاں کہیں بھی نیا مجمع دکھائی دیا میں نے اس مذہبی پیغام کو کوشش کی کہ پہنچا دوں تاکہ بہت سی غلط فہمیاں جو ذہنوں میں ہیں وہ زائل ہو جائیں یا بہت سارے لوگ جو سوالات کرتے ہیں ان کے لیے جواب ہو جائے کہ اگر واجبات میں حقیقتاً کسی واجب کو واقعی طور پہ واجب قرار دیا جا سکتا ہے اور واقعاً کسی چیز کو عبادت قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ولایت و محبت اہل بیت اطہار ہے۔ ظاہر ہے یہ نمازیوں کا مجمع ہے، یہ روزہ داروں کا مجمع ہے، یہ حاجیوں کا مجمع ہے، یہ خمس و زکوٰۃ کے پابند لوگوں کا مجمع ہے۔ انہیں پورا اختیار ہے کہ مجھ سے سوال کریں کہ اگر عبادت یا حقیقی واجب صرف اور صرف ولایت و محبت اہل بیت طاہرین ہے تو پھر یہ نماز کیا ہے، یہ روزہ کیا ہے، یہ حج کیا ہے، یہ زکوٰۃ کیا ہے، یہ خمس و جہاد کیا ہے، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے، یہ تولی و برات کیا ہے، یہ تزکیہ نفس کیا ہے، یہ خدا و بندگان خدا کے حقوق کی پابندی کیا ہے۔ سوال آپ کے لیے جائز ہے کرنا کہ آپ سوال کریں۔ تو عزیزان گرامی، ایسے میں آپ کی خدمت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا جس میں مولا فرماتے ہیں افضل العبادہ التفکر فی الاسلام، التفکر فی الدین۔ عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ آدمی دین میں غور و فکر کرے، مذہب میں غور و فکر کرے۔ اگر بغیر غور و فکر و تدبر کے مذہب پہ عمل کرے گا تو عمل تو ہو جائے گا مگر جس نتیجے تک پہنچنا چاہیے وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور اگر فکر و تدبر کے ساتھ انسان عمل کرے گا تو عمل بھی ہوگا اور اس نتیجے تک بھی پہنچ سکے گا جس نتیجے تک مذہب اپنے احکام کے ذریعے ہمیں اور آپ کو پہنچانا چاہتا ہے۔ اب اگر اس بات کو سامنے رکھا جائے تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اس سوال کے جواب میں جو آپ کی طرف سے سامنے آ رہا ہے کہ اگر ولایت و محبت اہل بیت طاہرین ہی فقط حقیقی واجب یا حقیقی عبادت ہے تو پھر یہ دوسری عبادتیں جو ہمارے ذہن میں ہیں جن کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ کوئی شک نہیں کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد واجب بھی ہے اور عبادت بھی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر تولی و براءت واجب بھی ہے اور عبادت بھی۔ اس کے علاوہ یہ بہت سے واجبات ہیں اور بہت سے مستحبات ہیں۔ لیکن میں جہاں تک آپ کے اذہان عالیہ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں سے میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں اس بات کا جس کے متعلق آپ کی طرف سے میں نے سوال قائم کیا ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس بات کا احساس پیدا ہوگا کہ ہر واجب کو مذہب نے ایک واجب قرار دیا ہے۔ جتنے نام میں نے لیے ہیں ان سارے واجبات کو مذہب نے ایک واجب قرار دیا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں نماز ایک واجب ہے، روزہ ایک واجب ہے، خمس و زکوٰۃ ایک واجب ہے، حج ایک واجب ہے۔ لیکن ایک واجب کو جب آپ ادا کرنے کے لیے جائیں گے، مثلا حج کی ادائیگی کے لیے جب آپ مکے پہنچے کہ ایک واجب کو ادا کر سکیں تو وہاں طواف کعبہ بھی واجب ہے، وہاں مقام ابراہیم پہ نماز بھی واجب ہے،
وہاں صفا و مروہ کے درمیان سعی بھی واجب ہے، وہاں تقصیر بھی واجب ہے، وہاں رمی جمرہ بھی واجب ہے، وہاں حیوان کا ذبح کرنا بھی واجب ہے، وہاں مزدلفہ تک جانا بھی واجب ہے، وہاں عرفات میں ٹھہرنا بھی واجب ہے۔ ہم ایک واجب ادا کرنے کے لیے گئے تھے، مگر وہاں پالا بہت سارے واجبات سے پڑا ہے، اور جب تک ہم ان سارے واجبات کو ادا نہیں کریں گے یہ ایک واجب مکمل نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ بالکل اسی طریقے سے عزیزان گرامی ہم نماز پڑھتے ہیں، صبح کی نماز، ظہرین کی نماز، مغربین کی نماز، جو نماز ہم نے پڑھنی چاہیے تو وہ ہمارے لیے ایک واجب ہے۔ کسی بھی نماز کو آپ ذہن میں رکھیے، وہ نماز ہمارے لیے ایک واجب ہے، لیکن جب ہم اس ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے جائیں گے تو مذہب کہتا ہے اس ایک واجب کے اندر بہت سارے واجبات ہیں۔ ایک نماز ادا کرنے کے لیے، ایک واجب ادا کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے واجبات سے گزرنا پڑے گا، اس لیے جب آپ بحث نماز میں جائیں گے تو پتہ چلے گا اس میں بہت سے واجبات ہیں، جن میں کچھ واجب رکنی ہیں اور کچھ واجب غیر رکنی ہیں، کچھ صرف واجب ہیں اور کچھ ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، اتنے واجب ہیں، کچھ واجب اور کچھ واجب غیر رکنی۔ واجب اور واجب غیر رکنی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اگر واجب بھولے سے حالت نماز میں آپ چھوڑ دیں اور اسے ادا نہ کر سکیں تو مذہب کہتا ہے جب آپ نماز ختم کر لیں، اس کی قضا کر لیں، 2 سجدے سہو کر لیں، آپ کی نماز باقی رہ جائے گی۔ مثال کے طور پہ تشہد آپ کا چھوٹ گیا، یہ ایک واجب تھا، آپ چھوڑ کے آگے بڑھ گئے اور اب اس منزل میں نہیں جہاں سے پلٹ سکیں، اب یاد آیا کہ تشہد ہمارا چھوٹ گیا ہے۔ مذہب نے کہا جب آپ سلام پھیر لیں، قبل اس کے کہ داہنے بائیں دیکھیں کوئی ایسا کام کریں جو نماز کو باطل کرتا ہے، آپ تشہد کی قضا کیجئے، 2 سجدے سہو کیجئے، پھر تشہد و سلام پڑھ کر معاملے کو ختم کر دیجئے، آپ کی نماز باقی رہ جائے گی۔ لیکن واجب رکنی وہ واجب ہے کہ وہ بھولے سے چھوٹ جائے یا عمدن چھوٹ جائے، دونوں حالات میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ واجب رکنی کے چھوٹتے ہی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، 2 باتیں میں نے آپ کی خدمت عرض کی کہ کسی ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے بہت سے واجبات سے گزرنا ہے، جس میں ایک صرف واجب ہے، ایک واجب رکنی ہے۔ واجب رکنی کی تعریف یہ ہے کہ واجب اگر چھوٹ جائے بھولے سے تو آخر میں اس کا تدارک ہو سکتا ہے اور نماز باقی رہ سکتی ہے، لیکن واجب رکنی اگر چھوٹ جائے تو اس کا تدارک نہیں ہوگا اور نماز اس کے چھوٹتے ہی باطل ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، میں نے کہا کہ اگر واجبات میں کوئی حقیقی واجب ہے اور عبادات میں کوئی حقیقی عبادت ہے تو اسے صرف ولایت و محبت اہل بیت طاہرین کہا جاتا ہے، مگر جیسا کہ میں نے مثالیں دی، ہر واجب کو آخری منزل تک پہنچانے کے لیے بہت سارے واجبات سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے وہ ایک واجب ادا ہوتا ہے۔ ولایت اہل بیت طاہرین بھی وہ واجب ہے جس کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے واجبات سے گزرنا ہے، جس میں نماز بھی ہے، جس میں روزہ بھی ہے، جس میں حج بھی ہے، جس میں زکوٰۃ بھی ہے، جس میں خمس بھی ہے، جس میں جہاد بھی ہے، جس میں امر بالمعروف بھی ہے، جس میں نہی عن منکر بھی ہے، جس میں تولا بھی ہے، جس میں برات بھی ہے، جس میں غربا پروری بھی ہے، جس میں تزکیہ نفس بھی ہے، جس میں انسان اور خدا کے حقوق بھی ہیں۔ ان تمام مراحل سے گزرنا پڑے گا تاکہ ایک ولایت کے واجب کو مکمل کیا جا سکے، اور ولایت وہ واجب رکنی ہے ان تمام عبادتوں کے لیے کہ ولایت کو جان بوجھ کے چھوڑا جائے یا بھولے سے چھوڑا جائے، جو ہی ولایت چھوٹے گی، نماز نہیں رہ جائے گی، روزہ نہیں رہ جائے گا، حج نہیں رہ جائے گا، زکوٰۃ نہیں رہ جائے گی، خمس نہیں رہ جائے گا، جہاد نہیں رہ جائے گا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل تو ولایت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ترین عبادت
اور وہ عظیم ترین واجب ہے کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ان تمام واجبات سے گزرنا ہے، تاکہ اس ایک واجب کو مرحلے اتمام تک پہنچایا جا سکے۔ اور ان واجبات کو عبادت قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ولایت اہل بیت طاہرین کا قلادہ اپنی گردن میں ڈالے رہیں، تاکہ ہماری نمازیں نماز ہو سکیں، روزہ روزہ ہو سکے، حج حج ہو سکے، زکوٰۃ ہو سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تنالوا ولایتنا الا بالطاعۃ والبر۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت نہیں پہنچے گی کسی تک مگر اس وقت جب اس میں اطاعت ربانی پائی جائے اور ور و تقوی پایا جائے۔ ولایت تک پہنچنے کے لیے یا ولایت کو ہم تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں کو ولایت کو پہنچنا ہے وہاں ور و تقوی بھی پایا جائے اور اطاعت ربانی بھی پائی جائے۔ میری اس بات کو سہارا مل رہا ہے امام علیہ السلام کی دوسری حدیث کے ذریعے، جس میں امام سے آپ کے چاہنے والے نے سوال کیا کہ مولا، اللہ کا عرفان حاصل ہو جانے کے بعد بہترین عمل کون سا ہے جو ہم کو کرنا چاہیے؟ امام سے سوال ہوا کہ اللہ کا عرفان حاصل کرنے کے بعد وہ کون سا بہترین عمل ہے جس پہ ہم عمل کریں؟ تو امام فرماتے ہیں عرفان پروردگار کے بعد بہترین عمل کا نام ہے نماز۔ اس نے پوچھا مولا پھر کون سا عمل ہے؟ تو امام فرماتے ہیں نماز کے بعد اگر کوئی بہترین عمل ہے تو اسے کہتے ہیں روزہ۔ کہا پھر کون سا عمل ہے؟ کہ اس کے بعد اگر کوئی بہترین عمل ہے تو اسے حج کہا جاتا ہے۔ پھر کہا اس کے بعد کون بہترین عمل ہے؟ تو فرمایا اس کے بعد بہترین عمل کا نام زکوٰۃ ہے۔ شاید وہ پھر پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے، تو امام کہتے ہیں مگر رک جا، یہ سارے اعمال اس وقت بہترین قرار پائیں گے جب ان کی ابتدا بھی ہماری ولایت و معرفت کے ساتھ ہو اور ان کی انتہا بھی ہماری معرفت و ولایت کے ساتھ ہو۔ تو بغیر ولایت کے ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، مگر بغیر ان چیزوں کے ولایت تک پہنچنا بھی دشوار ہے۔ توجہ ہے نا، ولایت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان واجبات سے گزرا جائے، اور ان واجبات کو واجب یا عبادت قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ ولایت سے متمسک رہیں۔ امام علیہ السلام ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں دوسری جگہ، ایک بزرگ عالم دین نے اپنی کتاب میں جو حدیث نقل فرمائی ہے، بناء الاسلام علی خمسۃ اشیاء، جناب سید ابن طاؤس علیہ رحمہ، بناء الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ ہیں، الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایہ، حج، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت، ان 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیادیں قائم ہیں۔ سائل نے پوچھا مولا ان میں بہترین کون سی چیز ہے، افضل ترین کون سی چیز ہے؟ تو امام فرماتے ہیں ان میں افضل ترین چیز کا نام ولایت ہے، اس لیے کہ بغیر اس کے ان چیزوں کی افضلیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں جانے کے رحمی، اب اس کے آگے کی حدیث میں آپ کی خدمت گزارش کرنا چاہوں گا، ساری حدیثیں مروی ہے چھٹے امام علیہ السلام سے۔ امام فرماتے ہیں ارکان مذہب 5 ہیں، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و ولایت۔ ارکان مذہب 5 ہیں، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و ولایت۔ پھر امام فرماتے ہیں پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔
ارکان نماز 5 ہیں، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ و ولایت۔ پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ جب کبھی ہم اپنے ماحول میں اس حدیث کو مومنین کے سامنے بیان کرتے ہیں تو مجلس بھر میں سب سے زیادہ تیز نعرہ اسی حدیث پہ لگتا ہے۔ میرا مقصد نعرہ لگوانا نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ یہ بتاؤں کہ شاید اتنا زبردست نعرہ لگا کہ مجمع یہ کہنا چاہتا ہے کہ قبلہ یہ تو ہم زمانے سے کہہ رہے ہیں کہ ولایت کے ساتھ کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی، تو ہم تو زمانے سے کہہ رہے ہیں۔ آج آپ یہاں تک پہنچے ہیں اور آپ خود بھی بیان کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ ہم میں آپ میں فرق یہ ہے کہ ہم نے خالی کہا تھا، کوئی حدیث لا کے دلیل نہیں دے رہے تھے، آپ کہہ بھی رہے ہیں اور حدیث بھی پڑھ رہے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو امام نے فرمایا ارکان مذہب 5، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ و ولایت۔ پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ اور 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ تو لوگ بہت خوش ہو گئے کہ چلیے ہمیں سہارا مل گیا حدیث معصوم کا، اب تو ہمیں اور آزادی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر ہم نے امام کی گفتگو کا یہ مفہوم لیا جو عام طریقے سے لیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ذرہ برابر بھی ہزاروں مجلسیں سننے کے بعد، ہزاروں مذہبی پروگرام کرنے کے بعد، ذرہ برابر بھی معرفت اہل بیت طاہرین حاصل نہیں کی۔ اس لیے کہ اگر بقدر تلاوت حدیث کسا بھی ہم نے معرفت معصوم حاصل کی ہوتی تو ہمیں یہ پتا ہوتا کہ معصوم اسے کہتے ہیں، امام اسے کہتے ہیں نجاست جہاں جا نہیں سکتی، طہارت جن سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اب اگر امام وہ ہے نجاست جہاں جا نہیں سکتی، طہارت جس سے الگ نہیں ہو سکتی، تو ترک نماز کی ترغیب دینا نجاست ہے یا طہارت ہے؟ روزے سے دور رکھنے کا پیغام دینا نجاست ہے کہ طہارت ہے؟ حج یا زکوٰۃ سے منہ مڑوا دینا نجاست ہے کہ طہارت ہے؟ ظاہر ہے یہ نجاست ہے، اور یہ کام امام کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ مگر امام نے فرمایا تو ہے نا، ہاں فرمایا ہے، تو پھر کیا فرمایا ہے اگر یہ نہیں فرمایا جو ہم سمجھ رہے ہیں؟ تو عزیزان محترم، کہا جاتا ہے کلام الامام امام الکلام۔ امام کی گفتگو ہماری گفتگو نہیں ہے، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ ان کی باتیں ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ خود چھٹے امام فرماتے ہیں حدیثنا صعب، ہماری حدیثیں بہت سخت ہیں، ناقابل تحمل ہیں، ہر ایک اسے برداشت نہیں کر پائے گا۔ ہماری حدیثیں ہر ایک اسے برداشت نہیں کر پائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث ہمارے سامنے آئی تھی، شاید اس کے لیے بھی یہ لفظ مناسب ہو، جس میں امام فرماتے ہیں حدیثنا صعب، ہماری حدیثیں سخت ہیں، ہماری حدیثیں ہر ایک کے برداشت کے قابل نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے برداشت کے قابل نہیں، کیا مطلب؟ پھر فائدہ کیا ان حدیثوں کا؟ اور بھلا بتائیے برداشت کے قابل نہ ہوگی، ہم بھی تو عقل رکھتے ہیں، بے شک ہم بھی عقل رکھتے ہیں، لیکن آپ مسلسل بچپنے سے علماء سے سنتے چلے آئے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں علی، اگر تمہارے سلسلے میں میری امت کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تمہارے بارے میں یہ کہتا۔ تو پیغمبر نے اشارہ دیا مگر کہا نہیں، تاکہ بتائیں کہ ہماری حدیثیں ہر ایک برداشت نہیں کر پائے گا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں ہماری حدیثیں سخت اور ناقابل تحمل ہیں، ناقابل برداشت ہے، اسے ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر امام فرماتے ہیں ہماری حدیثوں کو سمجھنے کے لیے 3 قسم کے افراد کا ہونا ضروری ہے، ان میں سے کوئی ایک ہو تبھی سمجھ پائے گا۔ امام فرماتے ہیں ہماری حدیثیں سمجھنے کے لیے یا نبی مرسل ہو، امام نے فرمایا ہماری حدیثیں سمجھنے کے لیے یا نبی مرسل ہو، یا ملک مقرب ہو،
یا وہ مومن ہو جس کے قلب کا امتحان لیا جا چکا ہو۔ چوتھی بات نہیں کہ امام نے، امام فرماتے ہیں ہماری حدیث ہے، یا سمجھے گا کون؟ نبی مرسل یا ملک مقرب یا وہ مومن جس کے قلب کا امتحان لیا جا چکا ہو۔ میں یہاں پہ رک کے کہتا ہوں، حدیث بات کو کہتے ہیں، ذات کو نہیں کہتے۔ جب ان کی بات سمجھنے کے لیے اتنی پاکیزگی درکار ہے تو ان کی ذات کو سمجھنے کے لیے کتنی پاکیزگی سلام۔ عزیزان محترم، یہ معصومین کی گفتگو ہے، معصومین کی گفتگو سرسری انداز سے نہیں لی جاتی۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں مزاج معصوم سے آشنا ہونا پڑے گا، ہمیں مزاج معصوم سے آشنا ہونا پڑے گا۔ بغیر آشنائی کے ہم ان کی گفتگو کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، مزاج معصوم سے آشنائی کے لیے ہمیں شریعت کے احکام کے قریب ہونا پڑے گا۔ جب احکام شریعت کے قریب ہوں گے تو ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اس گفتگو کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ امام نے کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو جو ہم سمجھ رہے ہیں اگر وہ غلط ہو پھر کہا کیا ہے؟ ہم نے کہا اس کے لیے مزاج امام سے آشنا ہونا ضروری ہے، اور آشنائی مزاج امام کے لیے مذہب سے قریب ہونا ضروری ہے۔ جب ہم مذہب سے قریب ہوں گے تو اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ پروردگار عالم نے ہر 9 سال کی لڑکی اور ہر 15 سال کے لڑکیوں کے اوپر احکام شریعت کو لازم و واجب قرار دیا۔ اب اس کے لیے ہر حرام حرام ہے اور ہر واجب واجب ہے۔ ٹھیک؟ بالغ و عاقل ہر لڑکی اور لڑکے پہ احکام شریعت پہ عمل کرنا واجب و لازم ہے، واجب واجب ہے اور حرام حرام۔ ٹھیک؟ اب جب واجب کی منزل میں ہم پہنچے تو مذہب نے ہر مسلمان سے کہا تم پہ نماز واجب ہے، مثلا ظہر کی 4 رکعت۔ ٹھیک؟ مذہب نے کہا نماز واجب ہے، مثلا ظہر کی 4 رکعت۔ کسی نے کہا میں تو مسافر ہوں۔ اچھا مسافر ہو، کوئی بات نہیں، 2 ہی رکعت پڑھ لو، چھوٹ ہے۔ 4 واجب تھی، کہا 2 ہی پڑھ لو، چھوٹ ہے۔ روزہ ہر ایک پہ واجب ہے۔ کسی نے کہا میں تو مسافر ہوں، میں تو بیمار ہوں۔ کہا اچھا تم بیمار ہو، مت رکھو، چھوٹ ہے۔ شرعی دلیل جب ہم نے پیش کی تو مذہب نے کہا مت رکھو، چھوٹ ہے۔ حج ہر مسلمان پہ واجب۔ کسی نے کہا میں تو مستطیع نہیں ہوں، کہا مت جاؤ، چھوٹ ہے۔ زکوٰۃ ہر ایک پہ واجب، کسی نے کہا نصابی نہیں ہے، کہا مت دو، چھوٹ ہے۔ تو کوئی بیمار ہے، کوئی مسافر ہے، نماز میں چھوٹ، کوئی بیمار ہے، روزے میں چھوٹ، کوئی مستطیع نہیں ہے، حج میں چھوٹ، کسی کے پاس نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ میں چھوٹ۔ مگر ولایت محمد و آل محمد اس عبادت کو کہا جاتا ہے کہ آدمی بیمار ہے تو چھوٹ نہیں، مسافر ہے تو چھوٹ نہیں، غریب ہے تو چھوٹ نہیں، امیر ہے تو چھوٹ نہیں، گھر میں ہے تو کوئی چھوٹ نہیں ہے، باہر ہے تو کوئی چھوٹ نہیں۔ صلوات رکھے محمد و آل محمد۔ امام فرماتے ہیں پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، آخر میں کوئی چیز، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ توجہ ہے نہیں جانے کے نامی؟ تو یہ ہے ولایت اہل بیت طاہرین۔ اس ولایت کا ہم سے بہت تقاضا کیا گیا، اس سے قریب رہنے کا، اس کی طرف متوجہ ہونے کا، کبھی ولایت کے نام سے، کبھی محبت کے نام سے۔ ہم سے قرآن بھی تقاضا کر رہا ہے، اہل بیت طاہرین بھی تقاضا کر رہے ہیں، تمام معصومین بھی ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ تمہیں اس ولایت کے قریب آنا ہے، تمہارے لیے اجر رسالت یہی ہے کہ تم اس کے قریب آؤ، ورنہ اگر تم رسالت کے دیے پیغام پہ عمل کرو گے بغیر اس کے، کوئی نتیجہ اس کا حاصل
نہیں ہوگا۔ ہمارے ذہن میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ ہمیں وہ ہیں، سو ہم ہی رہیں گے، وہ وہی رہیں گے۔ ہماری جو کمی ہے وہ یہ ہے عزیزان محترم کہ ہم بالکل ڈھیلے پڑ گئے کہ ہم ہیں، ہو ہی نہیں سکتے، آگے جا ہی نہیں سکتے، جبکہ وہ آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہمیں پستیوں سے نکال کے بلندیوں کی طرف لے جائیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ہم اپنی پستیوں پہ خوش ہیں، ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، وہ ہیں، ہم ہیں، جبکہ انہیں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ جو پستیوں میں ہیں انہیں اپنی ولایت کے ذریعے کھینچ کے ان بلندیوں کی طرف لائیے۔ ٹھیک ہے نا عزیزان محترم؟ ولایت کے ذریعے جو بلندیاں ہم تک پہنچنے والی ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر ہم نے اپنے کو ایسا اتنا گرا ہوا کیوں سمجھا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے معصومین علیہ السلام کے ارشادات اور ان کے اقوال پہ نگاہیں نہیں کی۔ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم عربی زبان سے واقف نہیں ہیں اور ہم تک وہ باتیں پہنچائی نہیں جاتی جس کی بنیاد پہ ہم ان منزلوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میرا رابطہ ہے محمد و آل محمد سے ہمارا، اور یہ رابطہ کیوں ہے اس مرحلے کی طرف متوجہ کرنا ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ جہاں کہیں بھی نیا مجمع مجھے دکھائی دے میں اپنا یہ پیغام، اب میرا پیغام نہیں، یہ دین کا پیغام ہے، زبان میری ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ کہ اتنا زیادہ جو اہل بیت کے قریب ہونے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ اتنا زیادہ ہم پہ فشار ڈالا جا رہا ہے، اتنا زیادہ زور ڈالا جا رہا ہے تاکہ ہم ان کے جتنا قریب ہوں ان کو پہچانیں اور ان کے جیسی اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں، ویسے اپنے حالات کو انہی کے طریقے سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، ہم نے کہا ہم تو ہم ہیں، ہم کر ہی کیسے سکتے ہیں؟ ہم کر نہیں سکتے تو معصومین ہم سے وہ چیزیں بطور دعا طلب نہیں کراتے، بطور دعا ہماری زبان پہ جاری نہیں کرتے۔ ہماری زندگی میں 2 دن بہت اہم آتے ہیں جو تمام مسلمانوں کے لیے، ایک تو اور اہم دن ہے وہ صرف ہمارے لیے ہے، لیکن 2 دن خوشی کے بہت اہم آتے ہیں، وہ تمام مسلمانوں کے لیے۔ کون سا دن ہے جی؟ عید الفطر اور عید قربان، یہ 2 دن خوشیوں میں سب سے خوشی کے دن مسلمانوں کے لیے 2 دن، اور غم میں سب سے غم کا دن ہمارے لیے بھی اور جو مسلمان سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی۔ عاشورے سے بڑھ کے کوئی غم کا دن نہیں ہے۔ جب ہم خوشی کے دن، آدمی عام طریقے سے خوشی میں کچھ بھولتا ہے، جو اسے یاد کرنا چاہیے بھول جاتا ہے ہمارے خوشی میں، اور کبھی وہ غم میں بھول جاتا ہے جو اسے یاد کرنا چاہیے۔ خاص طریقے سے خوشی میں بھی ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری منزل کیا ہے، اور غم میں بھی ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری منزل کیا ہے۔ نہ خوشی میں بھولنا اپنی منزل کو، نہ غم میں بھولنا اپنی منزل کو۔ خوشی میں ہم 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جب 2 رکعت نماز شکرانہ بعنوان عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا بعنوان عید قربان پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو اس 2 رکعت نماز میں 9 بار عید میں اور 9 بار بقرعید میں، یعنی 18 بار سال میں اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں وَأَن تَدْخُلَنِي۔ اب نہ کہیے گا کہاں وہ کہاں ہم، بے شک وہ امام ہے، ہم امام نہیں ہو سکتے، مگر امام کی تأسی تو کر سکتے ہیں، امام کے نقش قدم پہ تو چل سکتے ہیں، امام کی اطاعت تو کر سکتے ہیں، امام کی اتباع تو کر سکتے ہیں، امام کی پیروی تو کر سکتے ہیں۔ مطلب ہی پیروی کا یہ ہوتا ہے آگے امام ہوگا، پیچھے ہم، جہاں وہ قدم رکھے گا وہیں ہمیں قدم رکھنا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو عید و بقرعید پہ ہم سے 18 بار کہلوایا جا رہا ہے نماز کے قنوت کے درمیان۔ قنوت اہم ترین جگہ ہوتی ہے نماز کے لیے، جتنا طولانی قنوت ہوتا ہے اتنی ہی اہم نماز ہو جاتی ہے، اور اس قنوت میں ہم سے کہا جا رہا ہے اللہ سے دعا کرو وَأَن تَدْخُلَنِ فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ
اخرجت منہ محمد و آل محمد، اے پروردگارا تو ہمیں ہر اس اچھائی میں داخل کر دے، ہر اس اچھائی میں داخل کر دے جس میں اہل بیت طاہرین کو داخل کیا ہے، اور اے پروردگار تو ہمیں ہر اس برائی سے بچا لے جن برائیوں سے آل محمد کو محفوظ رکھا۔ اب سمجھ رہے ہیں ہمارا رتبہ کیا ہے خدا و رسول و معصومین کی نظر میں؟ کہ حالت نماز میں ہم سے کہلوایا جا رہا ہے ہر اس اچھائی میں داخل کر دے جس میں اہل بیت کو داخل کیا، ہر اس برائی سے محفوظ رکھ جن برائیوں سے آل محمد کو محفوظ رکھا۔ یہ تھا خوشی کا دن، اور آدمی غم میں کبھی کبھی اپنے مقصد کو بھولتا ہے، تو جب سب سے زیادہ غم کا دن آیا تو ہم سے کہا زیارت عاشورہ پڑھو، سال بھر چاہے پڑھو نہ پڑھو مگر آج کے دن تمہیں زیارت عاشورہ پڑھنا ہے، زیارت عاشورہ پڑھو۔ جب ہم نے زیارت عاشورہ پڑھی تو اس میں ایک فقرہ آیا، اللہم احینی حیات محمد و آل محمد وَأَمِتْنِي مَمَاتَ محمد و آل محمد، پروردگارا تو ہمیں وہ زندگی دے جو محمد و آل محمد کو دی، معبود تو ہمیں وہ موت دے جو محمد و آل محمد علیہ السلام کو دی۔ وہاں ہم وہ دعا کر رہے ہیں اور یہاں وہ خوشی کا دن ہے اور یہ غمی کا دن ہے۔ یہ سب کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیا تاکہ تم اپنی منزل حاصل کر سکو، جو مومن کی آخری منزل ہے، مرحلے ارتقاء مومن، آخری نقطہ عروج جو مومن کا ہے، مومن وہاں تک پہنچ سکے، اس لیے ہم اس طریقے سے انہیں مختلف زاویوں سے آگے بڑھاتے ہوئے لے جا رہے ہیں تاکہ اپنے اس آخری بلندیوں کو حاصل کر سکے۔ وہ آخری بلندیاں کیا ہیں عزیزان محترم؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھی ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں یہ آپ جانتے ہیں، مجھے تشریح کی ضرورت نہیں۔ مومن تقوی اختیار کر اور سچوں کا ساتھی ہو جا۔ یہ بتائیے سچوں کے ساتھی ہو جانے کے بعد بھی کوئی بلندی رہ جاتی ہے؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ مومن کی اہم ترین بلندی کا نام ہے معیت صادقین، سچوں کا ساتھی بن جانا، بس اس کے آگے کوئی بلندی ہے ہی نہیں کہ وہ سچوں کا ساتھی ہو جائے۔ اور ہمیں ان تمام اعمال کے ذریعے جو ہم کر رہے ہیں، ادھر واجبات کی ادائیگی ہے، ادھر ولایت کا تقدس ہے، ان تمام مراحل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس مرحلے کو طے کرنا ہے جہاں ہم میت صادقین کے منزل میں داخل ہو سکیں۔ کیوں؟ ہم نے کہا ہم تو ہیں اہل بیت والے، اہل بیت کا ہو جانا اور ہے، اہل بیت کے ساتھ رہ جانا اور ہے۔ ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے، کمال رہ جانا ہے، کمال رہ جانا ہے۔ اہل بیت کا ہو جانا کافی نہیں، ہونے کو بہت سارے ہو چکے مگر بہت سارے رہ نہیں سکے، ٹھیک ہے نا؟ بس کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے خدا نہ کرے کہ وہ تھا اہل بیت کا مگر رہ نہ سکا، تو اہل بیت کا ہو جانا اور بات ہے، اور اہل بیت کے ساتھ رہ جانا، ان کی میت حاصل کر لینا، یہ اور بات ہے۔ میں مثال دے دوں آپ کو، ابن ملجم بے شمار، مگر یہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا، یہ تو بعد میں ایسا ہوا۔ اگر آپ ابن ملجم کی تاریخ دیکھیں تو مولا کائنات نے یمن کے والی کو خط لکھا کہ کچھ لوگ مجھے اپنے چاہنے والوں میں، اچھے لوگوں میں ایسے چاہیے جو یہاں آ کے امور سلطنت میں میری معاونت کریں، تو تم کو ڈھونڈ ڈھانٹ کے اچھے لوگوں کو یہاں بھیج دو۔ تو
والی یمن نے اچھے لوگوں کو ڈھونڈا، اپنی نگاہ میں رکھا، ان اچھے لوگوں میں 100 لوگوں کو بہت زیادہ اچھا سمجھ کے تلاش کیا، پہلے اچھوں کو دیکھا، پھر ان اچھوں میں 100 کو ڈھونڈا، اور پھر ان 100 میں بھی اور اچھوں کو 70 نکالا، اور 70 میں بھی اور اچھے نکالے تو 30 تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھے میں سے 100، 100 میں سے 70، 70 میں سے 30، یعنی یہ کئی بار چنے ہوئے لوگ، اور ان کو امیر المومنین کی بارگاہ میں بھیجا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ان میں جو سب سے بہتر تھا ان میں بھی جو سب سے بہتر تھا، جو آ کے امیر المومنین کے فضائل و کمالات کا ذکر کر رہا ہے، امیر المومنین کے ساتھ اظہار عقیدت کر رہا ہے، اور چاپلوسی میں نہیں کر رہا ہے۔ قرآن و حدیث نے جس انداز سے امیر المومنین کی تصویر کشی کی ہے، اس انداز سے وہ حقیقتاً جو ہے مولا کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ اتنا چاہنے والا تھا۔ مولا فرماتے تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابن ملجم۔ کیا پورا نام بتا؟ کہ عبد الرحمن ابن ملجم۔ کہ اگر تو عبد الرحمن ابن ملجم ہے تو میں تجھے خبر دے رہا ہوں، تو ہی میرا قاتل ہے۔ اور فرما رہے ہیں تو وہ اتنا چاہنے والا تھا کہ مولا سے کہتا ہے مولا اگر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا مجھ سے، لیکن اگر آپ کے علم میں ایسا ہونے والا ہے تو یہ تلوار لیجیے، وقت سے پہلے مجھے قتل کر دیجیے تاکہ ایسا قدم مجھ سے نہ اٹھنے پائے۔ مولا فرماتے نہیں، ہم وقت سے پہلے کسی سے قصاص نہیں لیتے۔ تو اتنا زیادہ چاہنے والا تھا، مگر ایک ذرا امتحان کی باری آئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ معمولی سی دولت اور ذرا سا حسن، ان دو چیزوں نے ابن ملجم کو وہاں پہنچا دیا کہ صبح قیامت تک کے لیے لعنتوں کا طوق اس کی گردن میں آ گیا۔ طلحہ و زبیر دو نام ایسے ہیں، آپ دیکھیے پیغمبر کے بعد زمانہ علی کے مخالف ہو گیا، مگر یہ بالکل ساتھ ساتھ رہے، ہر مشورے میں، ہر میٹنگ میں، ہر مرحلے میں ایک دم ساتھ ساتھ رہے۔ باقاعدہ امیر المومنین کے چاہنے والے تھے، باقاعدہ امیر المومنین کا دم بھرنے والے تھے، یہاں تک کہ مولا کو خلافت ظاہری نصیب ہوئی، اور مولا نے ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا، اس لیے کہ مولا اپنے علم سے جانتے تھے کہ یہ لوگ کیا ہے۔ عہدہ نہیں دیا تو بات کھلی، پھر بھی انہوں نے یہاں نہیں کھولا، کچھ نہیں کھولا۔ انہیں جب یہ پتا چلا کہ کوئی محترمہ مکے جا رہی ہے تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے مولا سے ذکر کیا کہ آقا اجازت ہو مکے چلے جائیں، اب بھی اسی عنوان سے بات کر رہے ہیں۔ کہا ہمیں ڈر ہے کہ تم لوگ لوٹ کے نہیں آؤ گے۔ کہا نہیں مولا آئیں گے، بس مکے جا رہے ہیں، زیارت کر کے آ جائیں گے۔ کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم لوگ لوٹو گے نہیں۔ بہرحال مولا نے اجازت دی، گئے تو کہاں آئے سامنے جانتے ہیں؟ ایک میدان میں امیر المومنین کے مد مقابل تلوار علم کیے ہوئے سامنے آئے۔ ایسی بہت ساری مثالیں تاریخ میں ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت تک پہنچ جانا کمال نہیں ہے، ان کا ساتھی ہو جانا کمال ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ان کا ساتھی ہو جانا کمال ہے، اور ہمیں ساتھی بننا کس انداز سے ہے؟ پھر اب تیسری بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ سب سے خوشی کے دن یہ کہلوایا، سب سے غمی کے دن وہ کہلوایا۔ اسی دن ہم سے کہا کہ زیارت عاشوراء کے بعد یہ دعا پڑھو، اس دعا کو کہتے ہیں زیارت دعائے القمہ۔ جب ہم نے وہ دعا پڑھنی شروع کی تو اس میں بھی ایسے ہی فقرے ملے، لفظوں کا ذرا سا فرق ہے، مفہوم وہی ہے۔ احینی حیات محمد و آل محمد وامتنی ممات محمد و آل محمد۔ اے پروردگارہ تو ہمیں وہ زندگی دے
جو محمد و آل محمد کو دی، وہ موت دے جو محمد و آل محمد کو دی۔ پھر معیت کا مفہوم سامنے لایا گیا ہے اس دعا میں، جیسے زیارت دعائے علقمہ کہا جاتا ہے، وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور اے پروردگارہ، وہ زندگی اور وہ موت دینے کے بعد لا تفرق بینی و بینہم، تو ہمارے اور اہل بیت کے درمیان دنیا و آخرت میں پلک جھپکنے تک کے لیے بھی ایک دوسرے سے جدائی نہ فرما۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ یہ ہے میت صادقین، ولا تفرق بینی و بینہم طرفۃ عین فی الدنیا والآخرہ۔ اور اس ایک لمحے کے لیے بھی، چشم زدن کے لیے بھی، پلک جھپکنے تک کے لیے بھی، نہ دنیا میں ان سے جدائی نہ آخرت میں ان سے جدائی۔ کسی لمحے ہمیں اہل بیت طاہرین سے جدا نہ فرما۔ تو یہ ہے میت صادقین۔ جلدی سے اپنی بات کو ختم کروں، میرے اختتام کا وقت دھیرے دھیرے قریب آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایک لمحے کے لیے بھی، چشم زدن کے لیے بھی ہمیں اہل بیت سے الگ نہ کرنا۔ تو ہماری آخری منزل کیا ہے؟ میت اہل بیت طاہرین، ان کا ساتھی ہو جانا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کوئی آدمی کسی کا ساتھی کب ہوتا ہے؟ کوئی آدمی کسی کا ساتھی کب ہوتا ہے؟ یہ ہمارے بھائی صاحب شاید پہلی بار ملاقات، کبھی ہوتا ہے آدمی ایک دوسرے سے الگ ہے، لیکن ایک ملاقات ہوئی، کچھ باتیں اچھی لگی، ہم نے کہا یہ آدمی ہمارے کام کے لگ رہے ہیں، کبھی ہم ان کے کام آ سکتے ہیں، وہ ہمارے کام آ سکتے ہیں، ان سے قربت اختیار کرنی چاہیے۔ تو قربت کا مطلب ایک ملاقات ہوئی، پھر ہم نے دوسری ملاقات کا وسیلہ ڈھونڈا، یا کبھی کبھی بھولے بھٹکے فون اٹھا کے خیر و خیریت لے لی، نتیجے میں آنا جانا بھی شروع ہوا، غمی خوشی میں ملاقاتیں بھی شروع ہوئی، اور ہم ایک دوسرے سے بہت قریب آ گئے۔ لیکن کچھ دنوں یہ قربت چلی، اور کچھ دنوں کے بعد جس انداز سے ہم قریب آئے تھے ویسے دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ تو لوگوں نے دیکھا دو مومنین میں اچھی آپس میں تعلقات پیدا ہوئے ہیں، تو لوگوں کو خوشی ہوئی، لیکن لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ دونوں مومنین ایک دوسرے سے پھر الگ بھی ہو رہے ہیں اور کافی الگ ہو گئے، تو انہیں احساس بھی ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے قریب آنے کے بعد دور کیوں